السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ پارہ سورۃ الانفال، چوتھے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، پیدا کریں گے اللہ تمہارے لیے فرق کرنے کی قوت، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ہٹا دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف فرما دیں گے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مکر کر رہے تھے آپ کے بارے میں کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ، یہ کہ آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر فرما رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں، قالوا، کہتے ہیں، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، تحقیق سن لیا ہم نے، اور اگر ہم چاہیں تو اس جیسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر گزرے ہوئے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا انہوں نے، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ بات تیری طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پس برسا ہمارے اوپر آسمان سے پتھر، او ائتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہمارے پاس دردناک سزا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہے انہیں، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام بیت اللہ شریف سے، وَكَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور نہیں ہے وہ اس کے نگران یا متولی، ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک مسجد حرام کے نگران متقی لوگ ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے قریب، الا مکاء و تصدیہ، سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے رہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے،
ثم تکون علیہم حسرتن، پھر وہ ان کے لیے باعث افسوس ہو جائے گا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ فرما دیں اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور کر دیں ناپاک لوگوں کے بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کو ایک ڈھیر کی صورت، فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ڈال دے انہیں جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مومنین پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر ہماری منتخب شدہ آیات کے آخر میں عمومی طور پہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا جو رحم اور کرم والا معاملہ ہے اس کا ذکر خیر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی سے تم ڈرتے رہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس تقوی کی بدولت یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے فرق، حق اور باطل کا امتیاز کرنے والی قوت نصیب فرما دیں گے۔ گزشتہ ہماری جو سورہ مبارکہ تھی سورۃ الاعراف، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی 96 نمبر آیہ مبارکہ میں بھی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس کرم کو اس انداز سے پڑھا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے مومن اور متقی ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمینوں اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں۔ تو یہاں پہ بھی ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ حضرت سیدنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کی وضاحت ان الفاظ میں فرمایا کرتے، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں کا نام ہے۔ متقی بندہ وہ ہے جس کے دل میں خلوت میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ایک پگ ڈنڈی ہو، میں نے سوال کیا تقوی کس کو کہا جاتا ہے، تو مجھے ارشاد ہوا کہ ایک ایسا رستہ اور پگ ڈنڈی ہو جس کے دائیں بائیں خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرا جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا حضور یوں کر کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے اچھی طرح لپیٹ کے گزروں گا کہ کہیں جھاڑیوں میں کانٹوں میں اٹک نہ جائیں۔ تو فرمایا یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے کہ یہاں خواہشات اور یہاں من مانیاں اور نافرمانیاں کانٹوں کی صورت میں موجود ہیں، اگر ان نافرمانیوں سے خود کو بچا کے دنیا کی شاہراہ سے گزر گئے، سمجھنا تم نے تقوی کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے۔ ملے گا کیا؟ یجعل لکم فرقان، حق کو حق اور باطل کو باطل صرف وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہوتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، حق اور باطل کا فرق کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے متقی بندے کے لیے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
جو आमदन सहवन जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियां हमसे होती रहती हैं, मुत्तकी लोगों की वो गलतियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे ही माफ़ फरमा देते हैं। पहले आप सूरतुन निसा में पढ़ाए हैं, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अगर बड़े गुनाहों से, यानी तकवा यही है कि अल्लाह की बड़ी नाफरमानियों से बचा जाए, बड़े गुनाहों से तुम बच जाओ, छोटी मोटी गलतियां तुम्हारी अल्लाह माफ़ फरमा देंगी। वो कैसे माफ़ होती हैं? हुजूर ने फरमाया, जो बंदा आके वुजू करता है, हाथ धोता है, हाथों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुल्ली करता है, मुंह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मुंह धोता है तो मुंह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कदम धोता है तो कदमों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारी खताओं को अल्लाह हटा देंगे। वयगफिर लकुम, अल्लाह बख्शिश के सर्टिफिकेट तुम्हें नसीब फरमा देंगे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फजल के मालिक हैं। मुबालगे के लिए जू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अल्लाह बहुत बड़े फजल के मालिक हैं। ये तो मोमिनीन के लिए था, जो मुत्तकी हों उनके लिए ये इनामात हैं। अब हुजूर के ऊपर एक इनाम अल्लाह ने हिजरत की रात फरमाया था, इन आयात में उसका जिक्र चल रहा है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू, जब काफिर लोग आपके मुताल्लिक खुफिया तदबीरें या मकर कर रहे थे। 14 साल गुजर गए थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तौहीद की दावत इन लोगों को देते। सफरुल मुज़फ़्फ़र का महीना था और 26 तारीख थी, और अगर हम ईसवी कैलेंडर को देखें तो 12 सितंबर सन 622 ईसवी की ये बात है। सुबह पहले का पहर का वक़्त था, जुमेरात वाला दिन था। दारुन नदवा जो कुरैश का एक मीटिंग हॉल था, जहाँ पे बड़े बड़े फैसले और पंचायत मुनक़िद की जाती थी, आज यहाँ पे मैं समझता हूँ कि तारीख़ इंसानी का सबसे ख़तरनाक एक इजलास होने जा रहा था। ख़तरनाक किस वजह से कि इसका एजेंडा ये था, जनाब नबी कायनात को शहीद कर दिया जाए। ये सबसे ख़तरनाक, ये उस दिन में जो 12 सितंबर वाला दिन था और सफ़र का महीना था, 14 सने नबूवत थी, दुनिया का सबसे ख़तरनाक इजलास ये हुआ। आया कौन कौन? 12 कबाइल में से 14 बड़े बड़े सरदार इनके यहाँ पे मौजूद थे। 12 कबाइल में से, उन 12 कबाइल में से जो 14 बड़े बड़े नामवर सरदार जनाब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुफिया तदबीरें करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, उनमें अबू जहल बिन हिशाम था, जुबैर बिन मुतइम, तुआमा बिन आदी, हारिस बिन आमिर, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, अबू सुफियान बिन हरब, नज़र बिन हारिस, अबुल बख्तरी बिन हिशाम, दमा बिन असवद, हकीम बिन हिजाम और नबिया बिन हिजाज और मुनब्बा बिन हिजाज, उमैया बिन खलफ। ये 14 सरदार थे जो इकट्ठे हो गए। जब दरवाज़ा बंद करने लगे तो शैतान इबलीस एक बुजुर्ग की सूरत में यहाँ आ गया। पहरेदार, चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव एक मामला था और बड़ा सीक्रेट मामला था, तो पहरेदार ने कहा, बाबा जी आप कहाँ, आपको किसने यहाँ बुलाया है? तो कहने लगा, मुझे मालूम है यहाँ आज बड़ी अहम एक गुफ्तगू होनी है, तो मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, आपको कोई अच्छा मशवरा ही दूंगा। मुझे पता है यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप एक इजलास कर रहे हैं। वो समझ गया कि इसको अंदर की बात का पता है, ये कोई अपना बंदा ही लगता है या कोई बड़ा स्पेशल इन्विटेशन इसके लिए गया होगा, लिहाजा शैतान को भी अंदर दाखिल कर दिया गया, दारुन नदवा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब इजलास शुरू हुआ। इजलास का एजेंडा ये था कि गौर कीजिए, सोचिए कि रोज़ बरोज़ इस्लाम की बढ़ती हुई दावत पे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अबुल अस्वद बोला, कहने लगा, ऐसा करते हैं कि हम इनको यहाँ से निकाल देते हैं, देश किनारा दे देते हैं, चले जाएं यहाँ से, हमारे शहर को छोड़ दें, हमारे इलाके को छोड़ दें, खुद ही हम इनसे निजात पा लेंगे। शैतान बदबख्त बोला, कहने लगा, सुनो, जितनी उसकी ज़ुबान में तासीर है यहाँ से निकाल दोगे, वो जहाँ जाके बैठेंगे वहाँ उनके परवाने मौजूद होंगे। वो अपनी ज़ुबान की शरीनी की वजह से एक बहुत बड़ी फौज तैयार करके
تمہارے اوپر کل کو حملہ کر دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ سارے کہنے لگے بابا جی نے بڑی کمال کا مشورہ دیا ہے، کیا کیا جائے پھر؟ ابو البختری بولا، کہنے لگا ایسا کیجئے کہ انہیں ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ شیطان پھر بولا، کہنے لگا جیل میں ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ جو قائدین ہوتے ہیں ان کے ورکر ان کو جیل کی سلاخیں توڑ کے بھی نکال کے لے جاتے ہیں، تم جیل میں بند کرو گے، اس کے چاہنے والے اس کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ کیا جائے؟ پھر سب سے خطرناک اسلام کا دشمن ابو جہل بولا، کہنے لگا میں تو کہتا ہوں کہ سارے مل کے محمد کو قتل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس بدبخت نے یہ لفظ بولے تو شیطان نے اس کو اشیر بات دی، شابش دی، کہنے لگا دیکھا ہی یہ بات کرنے والی اس بندے نے کی ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ جرت کرے کون؟ جو بھی قتل کرے گا سارے قریش والے اس کے خلاف ہو جائیں گے، بنو ہاشم والے اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے یہاں پہ اپنی طرف سے ایکسٹرا مشاورت شامل کی، کہنے لگا ایک بندہ اپنے سر خون نہ لے، ایسا کرو سارے کو 12-14 بندے مل کے تو جناب رسول اللہ علیہ السلام پہ حملہ کر کے ان کو یک بارگی میں شہید کر دو۔ اعلامیہ کیا جاری کیا گیا اجلاس کا کہ ہم سب مل کے آج کی رات محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ادھر یہ اجلاس ہو رہا ہے اور آسمان سے جبریل یہ آیہ مبارکہ لے کے آ رہے ہیں جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ میرے محبوب جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید میں ڈال دیا جائے، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو شہید کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ تدبیر فرما رہے تھے، وہ آپ کو مارنے کی سازش کر رہے تھے، اللہ کریم آپ کو بچانے کی تدبیر فرما رہے تھے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ پھر حضور کو ارشاد ہوا کہ چلیے ہجرت کے لیے آپ نکلیے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضور نے رومال اپنے سر کے اوپر ڈھانپا ہوا تھا اور سیدھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ سارے گھر والے چونک اٹھے کیونکہ حضور اس وقت نہیں آتے تھے، دوپہر لگی ہو سرکار نہیں آتے تھے، آج خلاف عادت آئے، لہذا پوچھا گیا، فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر عرض کرنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ تو لہذا جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے بستر پہ سوتے ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت باقاعدہ طے ہو گئی، علی آج کی رات میرے بعد میرے بستر پہ آپ سوتے رہنا اور صبح لوگوں کی امانتیں دے کے تو میرے پیچھے چلے آنا۔ لہذا 11 بندے تھے، 11 بندے جناب نبی کائنات علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے اندھیرے میں چھپ کے کہ جیسے ہی حضور صبح فجر کے وقت تہجد کے لیے حرم میں جانے کے لیے باہر نکلیں گے ہم ان پہ حملہ کر کے تو ان کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ کریم نے اب چونکہ آگاہ کر دیا تھا لہذا حضور باہر نکلے، واللہ خیر الماکرین، اللہ نے کیسی بہترین تدبیر فرمائی، فرمایا میرے حبیب ایک مٹھی آپ ہاتھ میں خاک کی پکڑ لیجئے، سرکار نے مٹی ہاتھ میں پکڑ لی، فرمایا ان کے اوپر مارتے جائیے اور پڑھتے جائیے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ان کی آنکھوں کو ہم نے اندھا کر دیا ہے۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر سورہ یاسین کی آیات پڑھتے مٹی پھینکتے یہاں سے چلے گئے، کسی کافر کو جرت تک نہ ہوئی حضور کا سایہ بھی دیکھنے کی۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت اٹھے تو ان کافروں کو پتہ چلا کہ جن کو ہم تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو رات کے کسی سمے کے جا چکے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی بہترین تدبیر، حضور کو یہاں سے باحفاظت اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے رخصت فرما دیا۔ آگے چلیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان لوگوں کے سامنے ہماری یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا کہتے ہیں، قَدْ سَمِعْنَا، ہاں سن لیا ہم نے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نضر بن حارث نے کہا تھا۔ یہ جو گانے بجانے والا سسٹم ہے نا،
اسلام میں اسلام کے خلاف یہ سازش سب سے پہلے نضر بن حارث نے شروع کی تھی. بڑا بدترین یہ کافر تھا. اس نے باقاعدہ دوسرے ملک سے امپورٹڈ لڑکیاں منگوائی ہوئی تھیں جن کو گانے بجانے میں مہارت تھی. جب جناب نبی کائنات علیہ السلام لوگوں کو قرآن سنانے لگتے، یہ بے ایمان وہاں پہ اپنی وہ لونڈیاں چھوڑ دیتا، وہ گانا بجانا شروع کر دیتی. اب ظاہری بات ہے گناہ میں اٹریکشن ہوتی ہے، تو لوگ جو آنا بھی چاہتے تھے وہ حضور کے قرآن کی بجائے کافر لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. اسی نے کہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں احوال اور پہلے واقعات اور اقوام عالم کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اس نے روم اور فارس کے سفر کیے، بندے بھجوائے، کوئی وہاں سے سٹوریاں خرید کے لاؤ. تو پھر اس نے کہا تھا کہ جیسے قصے عاد اور سمود کے محمد علیہ السلام سناتے ہیں، میرے پاس اس سے بہتر کہانیاں موجود ہیں. میرے پاس رستم کی سٹوریاں موجود ہیں، میرے پاس اسفند یار کی سٹوریاں موجود ہیں. اس نے یہ لفظ کہے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو ان واقعات کے مقابلے میں ہم بھی واقعات سنا سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی گئے لوگوں کی قصے کہانیاں محمد علیہ السلام پڑھ کے سناتے ہیں. اب اس کا بھی معاملہ چھوڑیے، آگے چلیے. تیسرا کافر تھا ابو جہل. اس نے ایک لفظ کہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم روز روز کی لڑائی ختم کرتے ہیں. اگر اسلام سچا دین ہے تو اللہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برسا دیتا؟ ہمیں کچل کے اللہ تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا، جب ان سب نے مل کے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ اسلام تیری طرف سے حق ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے لیے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجئے. اَوْ اِعْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہمارے لیے عذاب لے آئیں دردناک. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دیں گے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان میں موجود ہوں گے. کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، حضور سراپے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. جناب نبی کائنات علیہ السلام کا وجود اقدس ہمارے لیے رحمت تھا. پھر حدیث میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جب تک میں ان میں موجود ہوں اللہ نے ان کو امن عطا فرما دیا ہے، اور میں اپنے بعد ان لوگوں میں امن والی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو استغفر اللہ کہا جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور روزانہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفر اللہ کی تسبیح کرتے تھے. حالانکہ آپ کا کوئی خطا نہیں ہے، قصور نہیں ہے، آپ معصوم ہیں. آپ 100 دفعہ سے زیادہ استغفر اللہ کی تسبیح روز فرماتے تھے. ہمیں چاہیے استغفر اللہ کثرت سے کریں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے عذاب رکا رہتا ہے. کیا پہلی قوموں جیسے اعمال آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ قوم شعیب اگر کم تولتی تھی، ہم کب پورا ناپ تول دے رہے ہیں؟ اگر قوم عاد کے اندر، قوم سمود کے اندر یا قوم لوط کے اندر جو نعوذ باللہ برائیاں تھی، بد اخلاقیات تھے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ سب کچھ ہمارے اندر ہے، لیکن عذاب نہیں آ رہا. حضور اس کی بشارت دے گئے، فرمایا جب تک میں ہوں تب تک بھی امن ہے، جب میں چلا جاؤں گا میں ان میں ایک امن والی چیز چھوڑ جاؤں گا جس کو استغفر اللہ کہتے ہیں. اور اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں استغفر اللہ کے، اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا میں شاید پہلے کسی نشست میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوسرے شہر گئے، رات ہو گئی تو ایک یہ نان لگانے والے کے گھر میں سٹے کر لیا. آپ نے دیکھا کہ وہ جب روٹیاں لگا رہتا بھی استغفر اللہ پڑھتا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے استغفر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے او بھائی میں جب سے تیرے گھر میں آیا ہوں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، تو استغفر اللہ کی بڑی کثرت کرتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ بھی تجھے ملا ہے؟ کہتا ہے جناب جو مانگے آج تک وہ مل گیا ہے استغفر اللہ کی برکت سے. امام حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی بچے نہیں ہوتے، فرمایا استغفر اللہ کیا کرو. ایک بندہ آیا کہتا ہے جی بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفر اللہ کیا کرو. ایک بندہ آیا وہ کہنے لگا رزق نہیں ہے، کہا استغفر اللہ. مرید ایک پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا جتنے بندے آئے ہیں مسائل سب کے ڈیفرنٹ ہیں، آپ نے سب کو سلوشن ایک ہی بتا دیا ہے،
تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود سے نہیں بتایا، سورہ نوح میں اللہ نے حضرت نوح کا قول درج فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفر اللہ کرو، اللہ سارے دروازے کھول دیں گے۔ آپ بھی نوٹ کر لیجئے، ہر مصیبت اور پریشانی کا حل اللہ نے استغفر اللہ میں رکھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے، او بھائی اتنا استغفر اللہ کرتا ہے، کوئی ایڈوانٹیج بھی ملا ہے، کوئی ریوارڈ ملا ہے، بدلہ ملا ہے؟ کہنے لگا جی جو کچھ ملا ہے استغفر اللہ سے ہی ملا ہے، ہر دعا میری اللہ نے پوری کی ہے، ایک دعا بس رہ گئی ہے، ایک دعا آج تک نہیں پوری ہوئی، باقی ساری ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل بڑے تعجب سے کہنے لگے وہ کون سی دعا؟ کہنے لگا جی دل میں ایک خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں، وقت نہیں نکلتا، کوئی حالات نہیں بن رہے، بس جانا نہیں ہو رہا، یہ ایک دعا ہے کہ میں اللہ کے اس ولی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں پوری ہو گئی۔ تو امام احمد بن حنبل روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے، او بھائی تیرا استغفر اللہ پہ اتنا یقین ہے تو اللہ نے تیری یہ دعا بھی پوری کر لی، یہ جو تیرے گھر میں بھولا بٹکا مسافر آ کے بیٹھا ہے میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو اس لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اللہ کریم رزق بھی عطا فرمائیں گے، گناہ بھی معاف فرمائیں گے، اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد نصیب فرمائیں گے، کاروبار اللہ نصیب فرمائیں گے، فصلوں میں باغات میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی استغفر اللہ کی صورت میں۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو آج ہمارے سبق کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ استغفر اللہ کرتے رہیں اس بستی میں بھی عذاب نہیں آتا۔ استغفر اللہ کے فوائد کہ یہ تو ایک ایسا گنجینہ ہے، یہ ایک ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ جس کی بدولت انسان اپنی ہر آرزو اللہ سے پوری کروا سکتا ہے۔ استغفر اللہ کی کثرت کیجیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کوئی ایسی بات تو نہیں ان میں کہ عذاب کو ٹال دیا جائے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو اسی معاشرے میں کچھ اہل اللہ بھی موجود ہیں جو استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک محلے میں اگر ایک بھی استغفر اللہ کرنے والا آدمی موجود ہو تو پورا محلہ آزمائشوں اور بلاؤں اور عذابوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وگرنہ اگر ان لوگوں کے کردار کی بات ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان پہ اللہ عذاب کیوں نہ اتارے، یہ تو لوگوں کو بیت اللہ سے روکتے ہیں، اللہ کے گھروں سے منع کرتے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ اس کے سربراہ نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں، متولی نہیں ہیں، کس کے؟ بیت اللہ شریف کے۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، بیت اللہ کے نگران اور متولی متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ کریم آل سعود کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جو خادم حرمین شریفین ہیں، کہ وہ لوگ ہیں قرآن مجید نے فرمایا کہ حرم مکہ کی تولیت اور حرم مکہ کی نگرانی الا المتقون، متقی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ حضور نے ایک دن قریشیوں کو جمع فرمایا تھا، فرمایا سارے قریشی اکٹھے ہو جاؤ۔ جی سرکار ہو گئے۔ فرمایا تمہارے اندر کوئی اور بندہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگے جی ہماری بیٹیاں ہیں جو بیاہی دوسرے قبیلوں میں چلی گئی ہیں، یا ہمارے غلام ہیں۔ فرمایا وہ تو تمہارے اپنے ہی ہوئے نا، بیٹیاں بھی تمہاری اپنی ہیں۔ تم سارے قریشی اکٹھے ہو گئے؟ جی سرکار ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تم لوگوں سے محبت اس لیے ہے کہ تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، مجھے اس لیے تم سے میں اظہار کرتا ہوں تمہارے ساتھ اپنے وابستگی اور تعلق اور انسیت کا
کس وجہ سے کہ تم متقی لوگ ہو۔ تو بیت اللہ شریف کی تولیت بھی کس کو ملتی ہے؟ الا المتقون، جو متقی ہو۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر کفار مکہ کی ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت کا ذکر اللہ کریم نے آئندہ آیت میں فرمایا، وما كان صلاتهم عند البيت، ان لوگوں کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس کیسی ہوتی ہے؟ الا مکاء وتصدیہ، سیٹیاں بجاتے۔ موقعان کہا جاتا ہے یہ انگلیاں منہ میں ڈال کے جو سیٹی کی آواز پیدا کی جاتی ہے۔ بدنوں کو ننگا کر لیتے مرد عورتیں، ہاتھوں منہ میں انگلیاں ڈال کے سیٹی کی آواز پیدا کرتے، اور کبھی اپنے گال یوں کر کے زمین کی طرف جھکاتے، کبھی اس طرف گرتے، کبھی تالیاں بجاتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری کیفیات کہاں تک انسان کو پہنچاتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کی توقیر دل سے نکل گئی، اللہ کے جلال اور اللہ کے خوف کو دل سے نکال دیا گیا۔ پھر یہ جرت ہوئی کہ بیت اللہ شریف کے پاس وہ اس بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھگتنا پڑے گا، انجام کیا ہوگا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے رہے۔ پھر آگے کفار مکہ کی ایک اور حرکت کا ذکر کیا گیا، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، کافر لوگ مال خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ جب جنگ ہوتی تو مسلمان اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے ڈونیٹ کرتے، اور کافر لوگ اپنے کفر کی سربلندی کے لیے چندہ جمع کرتے۔ وہ جو بدر کے اسباب میں نے آپ کو بتائے تھے، ان میں سے وہ قافلہ جو کشمش والا تھا، 50,000 دینار کی مالیت کا وہ قافلہ تھا، بڑا امیر قافلہ تھا، 1,000 اونٹ تھے خالی اس قافلے میں۔ چونکہ وہ بدر کی جنگ شروع ہو گئی اور وہ قافلہ ابو سفیان بچ کے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ مکے میں واپس چلا گیا۔ اب بدر کی مار کھانے کے بعد طے یہ کیا صفوان بن امیہ نے اور اکرمہ بن ابی جہل نے، اور اسی طرح ایک دو اور لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے بندے مارے گئے ہیں بدر کے میدان میں، ہم بدلہ لیں گے، آپ نیکسٹ کے لیے تیاری کیجئے، آئندہ کے لیے تیاری کیجئے۔ اور ابو سفیان کو فورس کیا گیا کہ یہ جو مال 50,000 دینار کا بچا کے لے آئے ہیں، یہ ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ لہذا وہ 1,000 اونٹوں پہ مشتمل سارے کا سارا قافلہ، صرف پروفٹ نہیں، راس سمیت، اصل سمیت، سارے کا سارا مال مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کرنے میں صرف کر دیا گیا۔ اور کتنا صرف کیا گیا؟ 3,000 کے قریب انہوں نے بندے اکٹھے کر لیے تھے۔ 3,000 فوجی تیار کرنا، پھر اسلحہ اس کے لیے اویل کرنا اور اس کو مسلح کر کے میدان میں اتارنا، یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ لہذا وہ سارے کا سارا مال انہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ ان قریب خرچ کریں گے۔ وہ جو میں نے آپ کو مثال دے دی کہ وہ سارا قافلے کا مال انہوں نے خرچ کر دیا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ جلد ہی خرچ کریں گے۔ یہ ہیں پیشین گوئیاں قرآن مجید کی، یہ ایک الگ تھلگ عنوان ہے، کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ جو قرآن مجید نے پہلے سے پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی، فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، جلد ہی وہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان کے لیے وہ افسوس کا سبب ہو جائے گا۔ بندہ مومن اللہ کی راہ میں ایک پائی خرچ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا 70، 700، 7,000 بلکہ 1,00,000 تک کا بدلہ مجھے دلوا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا الحمدللہ ایمان ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے آپ کا مال بڑھتا جائے گا، برکتیں ہوتی جائیں گی۔ کافروں کے لیے کیا نقصان ہوا؟ ایک تو مال ہاتھ سے گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں ثم تکون علیہم حسرتن، یہ ان کے لیے باعث افسوس ہو جائے گا۔ پھر آپ نے احد کا میدان دیکھ لیجئے، اگرچہ کہ وقتی طور پہ مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئی تھی، لیکن پھر بھی مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ میں جنگ کا پانسا رہا تھا، اور کافروں کو پھر وہی نقصان اٹھانا پڑا۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو گئے۔ والذین کفروا،
जिन लोगों ने कुफ्र किया, इला जहन्नम युहशरून, इनका माल चूंकि कुफ्र को सर बुलंद करने के लिए खर्च हुआ, अल्लाह इन सब को जहन्नम में इकट्ठा फरमा देंगे। किस लिए? लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, अल्लाह एक छानना लगा के, एक डिवाइडर लगा के, नापाक को अलग कर दें, पाक को अलग कर, एक डिवाइडर क़यामत वाले दिन भी लगेगा। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ, मेरे बंदों की सफ़ों में भी तुम्हें खड़े होने की इजाज़त नहीं। कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। अल्लाह करीम उस शर्मिंदगी से हमें महफूज रखे। तो रब करीम इरशाद फरमाते हैं, लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, नापाक को पाक से अलग कर दिया जाए। वयजअलल खबीस बअदहु अला बअदिन, अल्लाह खबीस नापाक लोगों के बाज को बाज पर इकट्ठा करे। फयरकुमहु जमीअन, फिर उनकी तहें लगा दे, उनके तहें लगा दी जाएं, ढेर लगा दिया जाए, सबको इकट्ठा किया जाएगा। जरा अंदाजा कीजिए, एक एक काफिर को अगर जहन्नम में गिराया जाए वो एक अलग बात है। यहां अल्लाह फरमा रहे इन सारे काफिरों को मैं इकट्ठा करके एक ढेर बनाऊंगा। अब आपको अंदाजा है कि मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ढेर से मुराद यही है कि जो गंदा तरीन काफिर होगा वो सबसे नीचे होगा, फिर उसके ऊपर दूसरा काफिर, फिर तीसरा काफिर। अल्लाह फरमाते हैं सबका मैं एक ढेर बनाऊंगा। फयजअलुहु फी जहन्नम, फिर यूं करके एक क्रेन लगेगी और ये सारे का सारा ढेर उठा के जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे ऐसे अदाब से। उलाइका हुमुल खासिरून, अल्लाह फरमाते हैं ये हैं असल नुकसान उठाने वाले, ये हैं असल नुकसान वाले कि जिन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र करके अपना माल भी बर्बाद किया, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो गई। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह करीम मुझे और आपको ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे और अल्लाह करीम कुफ्र के शाइबा से भी हम सबको महफूज रखें। तो यहाँ पे चौथा रुकू हमने नामे पारे का सूरतुल अनफाल का अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल कर लिया है। तो अल्लाह करीम से दुआ कीजिए अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रब करीम हमें भी अपनी रहमत से जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। हर बुध वाले दिन ज़ोहर से लेके असर तक का वक्त बड़ा कीमती होता है, ये हदीस मुबारका का मसला है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध वाले दिन ज़ोहर के बाद इतनी लंबी दुआ फरमाई, इतनी लंबी दुआ फरमाई थी, और जब सहाबा ने पूछा था, दरियाफ्त किया था, तो हुजूर ने फरमाया था बुध वाले दिन ज़ोहर से असर तक कबूलियत का वक्त होता है। ज़ोहर और असर के माबैन जो वक्त है उसको अल्लाह की तौफीक से अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं में, मनाजात में, इल्तिजाओं में बसर करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी दिली दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह करीम हम सब की जुमला नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे, परेशानियों को रफ़ा फरमा दे। कुछ लोग हमारे मेंबरान वो जॉब की वजह से परेशान हैं, अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। कुछ बैरून ममालिक में परेशान हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमा दें। आपसे इजाज़त चाहते हैं, सुबह शाम के अज़कार को अपना मामूर रखिएगा। तकवा की नसीहत मैं अपने लिए और आपके लिए भी करता हूँ। अल्लाह का डर हमेशा अपने दिल में समो के रखिएगा। जिक्र और फिक्र वाली, इबादत और रियाजत वाली ज़िंदगी गुजारें ताकि हमारी आखिरत बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। परेशान हाल लोगों की परेशानियों को रफ़ा फरमा दे, मजबूर लोगों की मजबूरियों को रफ़ा फरमा दे। जो मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज दूर फरमा दे और अपनी रहमत से हमारे बीमारों को शिफा नसीब फरमा के अल्लाह हमारे फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम।